بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اسلام سے پہلے کے عرب کی بات کر چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے علاوہ آپ کو مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر ہی کے دن کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ نو مولود کا نام دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توثیق حاصل کرے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی زندگی اور ان کے حمیدہ اوصاف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بس آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی مکرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور قیاد کے خانہ بدوش سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاع نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاع میں شادی کی، اس سے قصہ پیدا ہوئے، وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصہ نے اپنے نونہال کی مدد سے بنو خزاع کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاع کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاؤں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پھاڑ دیا، یعنی بند کر دیا، اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصہ کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصہ نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹس اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی، جس کی تفصیل ہم گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے، اور یاد رہے کہ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔
بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے۔ بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سریت کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے اقتداروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی یعنی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کی اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ بھی کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھیں، گویا حضرت عبد المطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب نے رفادہ سقایا یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھال لیں۔ انہوں نے حبشہ اور یمن کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک خواب میں انہیں ایک اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاؤں پر مشتمل تھا۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل ظہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلاغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلاغت کو پہنچ گیا تو حضرت عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے، چنانچہ انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔
दोस्तों आपको बताते चलें कि जमजम के कुएं की मलकियत हासिल करने के अलावा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अबरहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। याद रहे कि अबरहा एक ईसाई सरदार था, शाह हबशा नजाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सेना में एक आली शान गिरजा बनवाया। अरब में उस गिरजे की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजे में गंदगी फैलाकर भाग गया। अबरहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लूंगा। चुनाचे वो लश्कर जरार लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मजाहमत की, अबरहा ने उसे तहो तय कर डाला, यहां तक कि वो मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहुंच गया। वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए। उन जानवरों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े। अल्लाह से अल्लाह के घर की हिफाजत की दुआ की। कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अबरहा से मिलने के लिए गए और उससे अपनी ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अबरहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुमने अपनी ऊंटों की वापसी की तो बात की, काबे के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहां काबे को ढाने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरी मलकियत है, इसलिए इनकी रहाई के लिए चला आया। काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अबरहा ने उन ऊंटों की वापसी का हुक्म दे दिया। ये अपने ऊंट लेकर मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ गए। 70,500 का लश्कर था और इसमें 9 या 13 हाथी थे। उस लश्कर ने आकर मक्के पर चढ़ाई की। लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बहरे कुलजम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया। उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते। उन कंकरियों के गिरने से अबरहा की फौज और हाथियों का जो हशर हुआ वो बिलाशुबा तारीख आलम का एक हैरतनाक सानेहा है। खुद अबरहा मुश्किल से गिरता पड़ता सेना तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। याद रहे कि अरबों के यहां इस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा। कुरान मजीद में यह वाकया सूरह फील में इस तरह बयान हुआ है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। दोस्तों तारीखी कुतब में आता है कि वाकया फील के 50-55 दिन बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाब हजरत अब्दुल्ला की यादगार थे, जिनकी जिंदगी 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्ला की वालिदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिन्नते अमर था। हजरत अब्दुल्ला के 2 सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमना से निकाह के बाद हजरत अब्दुल्ला ने रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया, जिसके बाद तजारत की गरज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को हजरत अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस पहुंचे तो मालूम हुआ 1 माह बीमार रहने के बाद हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 ऊंट, चंद बकरियां और 1 बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। दोस्तों यूं हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्म मादर ही में यतीम हो गए थे। आपकी वालिदा सैयदा आमना तहारतुन नफ्स, शराफत, इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत और पाकबाजी में बेमिसाल थीं।
اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے اور دراصل اس کا نام صوبیہ ہی تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد ہی انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کو لے کر چلیں۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عبداللہ بن حارث تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزہ تھا۔ یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا، جن کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آخر میں آپ کو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، ان میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہب بن عبد مناف بن کلاب ہیں۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ تھا، لیکن کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، پردادا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات اور معجزات سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔